ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ 15 سال کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ اتنا بڑا عرصہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے بہتری کے مواقع دیے جا سکتے ہیں. اگر کسی کو ہم کہیں، کسی بھی رسپانسبل کو، یعنی گورنمنٹ کو، یا جو بھی اس کے پارٹیز ہیں جو اس کو جن کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اگر ہم ان کو چانسز بھی دیں 2 دفعہ 3 دفعہ، تو بھی کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش نظر آنی چاہیے تھی، کوئی ایک امید نظر آنی چاہیے تھی. لیکن جو ہے میں ایگری کروں گا اس بات سے کہ مزید بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے صورتحال، جو میں نے بھی دیکھا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر بھی شہروں کی طرف، مطلب اگر ہم سندھ کی ایجوکیشن کی بات کریں تو شہروں کی طرف کچھ بہتری، کچھ وہاں کی عوام کے اندر کچھ شعور موجود ہے، تو وہ کچھ کوسچن کر لیتے ہوں گے، اور کچھ ان کی جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ اسکولز بھی شاید شرم کی وجہ سے یا کچھ دکھانے کی وجہ سے کہ ہم کچھ تو دکھانے کے قابل ہوں، تو وہ تو کچھ نظر آتا ہے. لیکن جو اگر ہم دیہات کی بات کریں، جو رورل ایریاز کی بات کریں، تو وہاں تو بہت صورتحال خراب ہے. لیکن میں ایک اور بات یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایسا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ میرا تعلق این جی او سیکٹر سے ہے، اور ایسی این جی اوز میں نے دیکھی ہیں جو رورل ایریاز میں جہاں پہ بجلی گیس نہیں ہے، وہاں پہ بھی وہ اپنے پروجیکٹس ایجوکیشن کے رن کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی سطح پہ کر رہے ہوں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن کیا ایسی مجبوری اور کیا ایسی باتیں ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وہاں ناکام ہو جاتی ہے. حکومت کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے نا، کرنا ہی نہیں چاہتی ہے. اچھا سبھی یہ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے تو بلند و بانگ قسم کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سندھ کی جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پہ ہماری حکومت تھی تو ہم نے وہ صورتحال بڑے اچھے طریقے سے مینج کی ہے اور ترقی کی طرف لے کے گئے سندھ کو. کل منیب نے یہاں پہ سٹوری کی تھی وہاں پہ سندھ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کے بارے میں. آج ابھی ہم یہاں پہ سندھ میں محکمہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تو بالکل اس میں مجھے تو کہیں پہ کوئی ترقی نظر نہیں آتی. اور ساتھ ہی ابھی میں یہ بھی پڑھ رہی ہوں کہ جو تعلیمی بجٹ ہے اس میں 7% کا اضافہ کروایا گیا ہے. تو مجھے یہاں پہ سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ 7% کا اضافہ کون کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے. بچوں کو تو آپ رجسٹرڈ ہیں بچے، وہ آپ ان کو اسکول میں نہیں لے کے آ سک رہے. بچے 60% سے زیادہ، I think we have mentioned کہ وہ 60% سے زیادہ بچے اسکول میں ہی نہیں آ رہے، اور جو آ رہے ہیں ان کے پاس پانی تک نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہی بات ہے نا، دیکھیں کہ سے نو ٹو کرپشن ایک بڑا اچھا سلوگن، بڑا اچھا لگنے والا سلوگن ہے، لیکن کیا ریالٹی کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب انہوں نے الٹا سمجھ لیا ہے. Say yes to corruption. انہوں نے مطلب کہہ لیے کرپشن کو انکار مت کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب افسوس یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ نہ ہو سکیں، اور یہ زمانے سے چلی آ رہی ہیں. کوئی تعلیم کا شعبہ کوئی نیا تو نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آتا ہو. اور اب تو جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جدید ہوتا جا رہا ہے، آپ کو اتنے زیادہ ریسورسز کی بھی اب ضرورت نہیں ہوتی. مطلب اگر آپ کے پاس صرف اگر انٹرنیٹ اور بجلی کا ہی ہے کی فراہمی ہو، تو لوگ گھر بیٹھے بھی اب اتنے جدید ایپلیکیشنز آ گئی ہیں، جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہے. اچھا سبھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ہم نے ایک جو ہے سوال پوچھنا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے رپورٹر سے. منتظر یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال ہے اس پہ آپ کی کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے، متعلقہ جو ہے ڈپارٹمنٹ سے، محکمہ سے، ان کے ترجمان سے، کسی سے کہ بھائی سر یہ ہو رہا ہے، آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں؟ جی بالکل. اصل میں ابھی جیسے اب صوبے میں سیٹ اپ جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ ہے، تو انہوں نے تو قطعی جب رابطہ کرنے پر کہا کہ کیونکہ سارے جو فیصلے ہیں تعلیم کے وہ تو جو ہے وہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے پراپر تو وہ کرتی ہے، تو ہم اس پہ کیا جواب دیں؟ اب جو بھی ان کی پالیسی ہے وہ ان کا جواب وہ دیں گے. جب ان سے رابطہ کیا گیا سابق پچھلی گورنمنٹ سے رابطہ ہوا تھا، پچھلی گورنمنٹ سے بھی اس سے پہلے بھی قبل بھی رابطہ ہوا تھا. اب وہ تو اپنی بہرحال اپنے دعوے پہ قائم ہیں کہ ہم بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، مختلف جو اسکولز ہیں وہ کھولنے ہی کر رہے ہیں. صرف بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی کہ صرف 60 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، مطلب وہ اسکولز میں انرولڈ ہی نہیں ہے 60 لاکھ بچے صوبہ سندھ کے. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، اب تقریباً سردار شاہ جب وزیر تعلیم تھے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کی تسلیم کیا تھا
کہ سیلاب کی وجہ سے سندھ میں 20,000 اسکول مکمل تباہ ہوئے، جبکہ 13,000 جو ہے اس قابل نہیں۔ یہ منسٹر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ 13,000 اسکول اس قابل ہی نہیں ہے جس میں بچوں کو پڑھایا جا سکے۔ 40,000 اسکول میں سے 36,000 اسکول جو پرائمری اسکول